بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، والدین کو بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ ان کے برتاؤ سے وہ جج کر سکیں کہ وہ کس مشکل میں گرفتار ہیں یا پھر کون سا غلط کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مدد کیسے اور کس سے مانگے، اور یوں ہر روز اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آج کی ہماری حقیقی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سارے خاندان کو فلوریڈا سے شفٹ ہونا پڑا اور اس وجہ سے ان کی بیٹی عالیہ کو بھی اسکول بدلنا پڑا۔ اسکول چھوڑنا بچوں کے لیے ایک بے حد مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے اسکول کا دوستانہ اور جانا پہچانا ماحول چھوڑ کر کسی نامعلوم اور انجان اسکول کے ماحول میں خود کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ لیکن ان والدین نے یہ سوچ لیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی بیٹی عالیہ بڑی ہی نرم طبیعت کی مالک تھی اور اس کی فوراً سے سہیلیاں بن جایا کرتی تھیں۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور ہر روز خوشی خوشی اسکول جایا کرتی تھی۔ لیکن نئے اسکول میں جاتے ہی عالیہ مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کا باپ تھامس ویلیریو اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کی بیٹی اب اس سے بھی دور ہو رہی ہے، تو وہ یہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ عالیہ کے دل میں اسکول کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور منڈے کو اسے اسکول بھیجنا ایک مشکل ترین کام سر کرنے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر صبح وہ آنسوؤں کے ساتھ اسکول جاتی اور واپسی پر وہ یا تو رو رہی ہوتی یا پھر بے حد پریشان ہوتی۔ باپ نے اپنی بیٹی سے بہت پوچھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ اسے شک تھا کہ یا تو اسکول میں کوئی ٹیچر اس کو تنگ کر رہا ہے یا پھر بچوں میں سے کوئی بچہ اس کے آنسوؤں کی وجہ ہے۔ تنگ آ کر اس باپ نے آخر ایک پلان بنا لیا، اور یہ پلان اس قدر خطرناک تھا کہ عالیہ کے باپ یعنی تھامس کو پہلے پولیس آفس جا کر پولیس والوں سے مشورہ کرنا پڑا کہ کہیں وہ کوئی قانون تو نہیں توڑ رہے۔ پولیس کی طرف سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد ان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ ان نے ایک مائکرو ریکارڈنگ ڈیوائس خریدی اور اگلی صبح اپنی بیٹی کے بال ٹھیک کرتے ہوئے تھامس نے یہ ڈیوائس اس کے بالوں میں چھپا دی۔ اس نے عالیہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ اس دن گھڑی دیکھ دیکھ کر تھامس نے دن گزارا، اور عالیہ گھر آ کر آج بھی حسب معمول بہت ہی برے موڈ میں تھی۔ تھامس نے بڑی ہی احتیاط سے اس ڈیوائس کو عالیہ کے بالوں سے نکال لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا، اور ان والدین نے اس ریکارڈنگ کے ان 6 گھنٹوں میں جو سنا، اسے سن کر غصے سے ان کے چہرے سرخ پڑ گئے، اور وہ عالیہ کی ٹیچر کو اس ریکارڈنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑ چکے تھے۔ اس کی ٹیچر ساری کلاس کے دوران چلاتی رہی، اور ان معصوم بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ہی بری طرح بے عزت کرنا اس ٹیچر کا پسندیدہ کام لگتا تھا۔ اور پھر اس ٹیچر نے ان بچوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات بھی کی، تو اس کے الفاظ میں چھپے تانے اس کے نرم لہجے کو اس کے سخت لہجے سے بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتے تھے۔ تھامس یہ ریکارڈنگ لے کر اسکول کی پرنسپل کے پاس گیا، لیکن اس نے یہ ریکارڈنگ سننے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ ایسے کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں سنے گی جو کہ ٹیچر کی مرضی کے بغیر کی گئی ہو۔ چونکہ باقی بچے بھی اس ٹیچر کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اس وجہ سے تھامس اس ریکارڈنگ کو اسکول بورڈ کے پاس لے گیا، اور ان سے تھامس نے کہا کہ وہ اس ٹیچر کو فوراً نوکری سے نکالیں، جو کہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا ظرف نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ان بورڈ والوں نے تھامس کو کیا کہا یہ بھی دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لیکن اسکول بورڈ والوں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم نے پہلے ہی اس معاملے کی تحقیقات کر لی ہیں، اور اگر آپ کو یہ ٹیچر پسند نہیں ہے تو آپ اپنی بچی کو کسی دوسری سیکشن میں شفٹ کرا لیں۔ لیکن تھامس اپنی بیٹی کو ایسے اسکول میں رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا جہاں پر بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے ٹیچرز موجود ہوں۔ عالیہ کی کلاس میں پڑھنے والے باقی بچوں کے والدین بھی تھامس کے ساتھ ہو چکے تھے، اور حالات تب بدلنے لگے جب تھامس نے ایک آن لائن ویب سائٹ پر پیٹیشن دائر کی، جس میں تھامس نے اس ٹیچر کو نوکری سے نکالنے کی درخواست کی تھی۔ معاملہ میڈیا تک پہنچ گیا اور نیوز والے تھامس کی سپورٹ کرنے لگے، اور اگرچہ ابھی بھی یہ ٹیچر اس اسکول میں پڑھاتی ہے، لیکن کم از کم شہر کا ہر فرد اس ٹیچر کے اس رویے سے واقف ہے، اور کم از کم وہ اپنے بچوں کا داخلہ تو اس اسکول میں نہیں کرائیں گے، کیونکہ اس عمر میں بچے جو سیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ساری عمر تک رہتا ہے۔ ناظرین، صرف برے استاد ہی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے، بلکہ ایسے اچھے اور زبردست ٹیچر بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کو یقیناً روحانی والدین ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں بعض لوگ اپنے پیاروں کی موت کا بالکل بھی یقین نہیں کرتے،
اور ان کے مر جانے کے بعد بھی وہ یہی سوچتے ہیں کہ کیا پتہ کسی دن ان کا پیارا واپس لوٹ آئے۔ ایسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ لڑکی اپنے والد کی موت کے بعد اپنے والد کو میسج کرتی رہی۔ اکثر لوگوں کے برعکس اس لڑکی کو ایک ایسا سرپرائز ملا جو کہ یہ رہتی عمر تک یاد رکھے گی۔ ناظرین محترم، جب بھی اس لڑکی کو دن میں کسی بھی طرح کی خوشی ملتی یا پھر کسی بھی طرح کا غم ملتا، وہ شام کو آ کر ایک ایک بات میسج میں لکھتی اور اپنے باپ کو سینڈ کر دیتی۔ ایک دن اس کو ایک بات خلاف معمول لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بھیجے گئے میسیجز ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ کیوں پیش آیا، اور اس لڑکی کے مردہ باپ کو میسیجز کیسے ڈیلیور ہو رہے تھے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات بھی ناظرین کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کو یہ دیکھ کر حیرت تو ہوئی کہ اس کے باپ کو میسیجز ڈیلیور ہو رہے ہیں، اور اس نے اس بات کی تہ تک جانے کے لیے اس نمبر پر کال کی، لیکن کئی کالز کرنے کے باوجود آگے سے کسی نے بھی کال اٹینڈ نہ کی۔ 19 سال کی نادان عمر میں اس لڑکی کو کچھ خاص سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کچھ آخر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے اس بات پر مزید دھیان دینے کے بجائے اپنی روٹین جاری رکھی۔ وہ اپنے مرحوم والد کے نمبر پر اپنی ہر خوشی اور اپنا ہر غم میسیجز کے ذریعے شیئر کرتی، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی وہ ویسے ہی لکھ کر سینڈ کر دیتی جیسے وہ اپنے والد کے زندہ ہوتے ہوئے اسے بتایا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 4 سال تک جاری رہا، اور اس دوران اس لڑکی جس کا نام چیسٹی تھا، اس کو کینسر کا مرض بھی لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر وہ ہمت نہ ہارے تو اس مرض کو آسانی سے ہرا سکتی ہے، لیکن اس کو ہمت دینے والا شخص ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ خیر، اس کے پاس اپنے باپ کو میسیجز کرنے کا آپشن ابھی بھی باقی تھا، جس کے ذریعے وہ کچھ اپنے دل کو سہارا دینے میں کامیاب ہو جایا کرتی تھی۔ چیسٹی کو اس برائے نام سہارے کا بڑا آسرا تھا، اس لیے اس نے اس موذی مرض کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آخرکار صحت اس کا مقدر بنی۔ صحت ملی تو جہان بھی ملا، اور یوں اس نے 4 سالوں کے اندر اپنی گریجویشن بھی مکمل کر لی۔ حسب معمول چیسٹی نے آج بھی اپنی خوشیاں اپنے باپ سے شیئر کرنے کے لیے اپنا فون نکالا اور میسیج لکھا کہ بابا، میں آج بھی آپ کی کمی کو بہت محسوس کرتی ہوں۔ اب آپ کی چھوٹی اور ڈرپوک سی بیٹی کافی بہادر ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے کینسر جیسے موذی مرض کو شکست دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اب میری گریجویشن بھی ہو چکی ہے۔ بابا، آپ یہ جان کر یقیناً خوش ہوں گے کہ آپ کی بیٹی نے ان مشکلات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ وہ اب بہت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن آپ کی یاد آج بھی اسے کمزور کر دیتی ہے۔ چیسٹی کو پتہ تھا کہ اس کے یہ میسیجز اس کے مرحوم باپ تک نہیں پہنچ سکتے، اور آج اس نے اس میسیج میں لکھ دیا تھا کہ آج کے بعد میں میسیج نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اب آگے بڑھنا ہے۔ یہ میسیج کرنے کے بعد چیسٹی ساری چیٹ ڈیلیٹ کرنے ہی والی تھی کہ اس کو اپنے باپ کے نمبر سے رپلائی آ گیا۔ یہ میسیج دیکھ کر اس کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ اپنے حواس بحال کر کے اس نے یہ میسیج پڑھا تو اسے پتہ چلا کہ میسیج اس کے باپ کے نمبر سے تو تھے، لیکن میسیج میں میسیج لکھنے والے نے اپنا نام براڈ بتایا تھا۔ براڈ نے لکھا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، اور پچھلے کچھ سالوں سے تمہارے میسیجز مجھے ہی ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری بھی ایک بیٹی تھی جو کہ کچھ سال پہلے ایک کار حادثے میں ماری گئی تھی۔ اس کی موت کے غم نے مجھے خودکشی تک لا کھڑا کر دیا تھا، لیکن تمہارے میسیجز نے مجھے زندہ رہنے کی وجہ بتائی، اور میں تمہارے میسیجز کو پڑھ کر یوں محسوس کرتا تھا کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں تمہیں بہت پہلے جواب دے دیتا، لیکن میں نے اس وجہ سے جواب نہ دیا کہ کہیں تمہاری دل آزاری نہ ہو۔ مجھے تم میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے، اور تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ نہ جانے اس کے باپ کی سم واپس ری سائیکل ہوئی، یا پھر اس کے فون میں اپنے باپ کے سیو ہوئے نمبر میں کسی ڈیجٹ کی کوئی غلطی ہوئی، لیکن خدا کی قدرت نے بن بیٹی کے باپ کو بیٹی سے اور بن باپ کے بیٹی کو ایک باپ سے ملا دیا۔